ملک کا بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل سینیریو سے آؤٹ کر دیا گیا ہے یا آؤٹ ہو گیا ہے، وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے، کسی کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال ہو گیا ہے، اس کی واپسی کی کوئی راہ ہموار ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں آؤٹ کوئی نہیں ہوتا، آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، سیاست سے کوئی نہیں آؤٹ ہوتا اور نہ وہ آؤٹ ہوگا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور اس کی پارٹی اس کے بعد بار بار اقتدار میں آ رہی ہے، حکومت میں آ رہی ہے، چلو اقتدار نہیں تو حکومت میں آ رہی ہے۔ آج بھی اس پارٹی کا صدر منتخب ہوا ہے اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی میراث ہی چل رہی ہے، اور اس کی 2 مرتبہ اس کی بیٹی ہوئی، جو 2 مرتبہ اس کا شوہر صدر پاکستان بنا، وزیر اعظم بنے، وہ ختم نہیں ہوئے۔ آپ نے نواز شریف کو نکال دیا بالکل اس سیاسی، لیکن اعتزاز احسن صاحب ان پہ سائفر والا معاملہ نہیں تھا نا، یہاں پر تو سائفر کیس بہت زیادہ سنگین ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ تو۔ نہیں، سائفر کیس تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے، اور اب تو ڈونلڈ لو نے ویسے ہی ختم کر دیا، اور اس سے زیادہ سائفر سے زیادہ جعلی کیس تھا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ لگایا گیا تھا، قتل نواب محمد احمد خان کا، وہ تو اس سے بھی زیادہ، وہ تو بالکل ہی بوگس، اب آ کے سپریم کورٹ نے ہولڈ بھی کر دیا کہ وہ بوگس کیس تھا۔ تو اس کے بعد لیکن وہ، اور اس کو جان اس کی لے لی ہم نے، پر اس میں وہ زندہ رہا تو، اور اس کی پارٹی نہیں رہی، تو اس لیے سائفر کیس کے لگا لیں آپ، توشہ خانہ کیس لگا لیں آپ، کوئی کیس لگا لیں، وہ عزت والا کیس، بیہودہ کیس لگا لیں آپ، اور وہ اس سے اس کا قد بڑھ رہا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ پولیٹیکلی مزید بڑھ رہا ہے؟ میں چاہوں گی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں۔ جو ڈونلڈ لو نے پیشی کے وقت جو بات کہی اور امریکی مداخلت کو انہوں نے اکثر جو ہے وہ مسترد کر دیا، کہا کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ ایک کھوکھر صاحب کے آڈٹ کرائیں اپنا الیکشن کا، اس پہ بھی وزارت خارجہ کا، ترجمان وزارت خارجہ کا ایک بیان آ گیا کہ وہ شاید ابھی ولنگ نہیں ہے پاکستان کے وہ اس طرح کا کام کرے، لیکن انہوں نے امریکی سفیر کو ملاقات کا کہا عمران خان کی۔ اب ہمارے یہاں پہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید امریکہ ہماری گورنمنٹ چلاتا ہے، تو یہ جو اگر کوئی ملاقات ہو گئی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو کیا آپ کو کوئی سینس بن رہی ہے کہ عام آدمی کی، میں آسانی کے لیے پوچھ رہی ہوں، کہ شاید اب کی بار کوئی یہاں کوئی ڈیل شیل کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہ اعتزاز صاحب کے اس تجزیے سے بالکل متفق ہوں کہ جب اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، جو ہم نے اس کو ایک مخصوص بےہودگی کی حد تک اس وکٹمائزیشن کو جب گرتے ہوئے دیکھا، جیسے عدت والا کیس تھا، تو نتیجتاً عوام کی ہمدردی بھی بڑھتی ہے اور پھر سیاسی قد بھی اوپر جاتا ہے، اور وہ ہم نے 8 فروری کو ہم نے دیکھ لیا اس ملک میں کہ تمام مشکلات کے باوجود عوام نے تحریک انصاف اور ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کے لیے ووٹ کیا۔ جہاں تک امریکہ میں ڈونلڈ لو صاحب کے خطاب کا تعلق ہے کانگریس کمیٹی کے سامنے، اور وہاں پر جو تند و تیز سوالات ہوئے، میں ان کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اچھا، کہ ایک وقت تھا کہ جب امریکہ سے کہی ہوئی باتیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ویسٹرن گورنمنٹ سے کہی ہوئی باتیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کا درجہ رکھتی تھیں اور ہم بڑی توجہ سے ان کو سنتے بھی تھے، لیکن جو پچھلے چند ماہ میں خصوصاً اسرائیل فلسطین تنازع میں جو ہائی مورل گراؤنڈ اور مورل اتھارٹی لوز کی ہے ویسٹ نے، امریکہ نے، کہ اس وقت وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور وہ اس جینوسائیڈ میں منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور معصوم فلسطینی بچے، خواتین، مرد وہاں پر ہزاروں کے حساب سے 35,000 کے قریب فگر پہنچ چکی ہے۔ تو میں ان کی جتنی وہاں سے جو ڈیموکریسی ہو، ہیومن رائٹس ہو، ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز ہو، اس کے اوپر جو ان کے بھاشن ہے، وہ ان کو کوئی اس تناظر میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ آج ان کے پاس وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے دنیا کو لیکچر کرنے کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور وقت نکالنے کا، اور اعتزاز احسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دونوں نے ایک متفقہ طور پر بات کی، وہ یہ کیا کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست سے کوئی مائنس نہیں ہو سکتا، اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی کہ امریکہ کا اب پاکستان پہ وہ زور نہیں ہے جو تصور کیا جاتا تھا پہلے، کہ وہ جو بھی کہیں گے اس پہ پاکستان کی طرف سے لبیک کہا جائے گا۔ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔